السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دا لٹل مارخور، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ٹور میں آپ کو گلگت بلتستان کے اسکول، ان کے کلچر کے بارے میں بتاؤں گا، اور کچھ اس طرح کی ایونٹ کور کروں گا جو کہ آپ جب دیکھیں گے تو اس سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک فٹ بال میچ ہونے جا رہا ہے جس میں کہ آپ کو کھیلتی ہوئی نظر آئیں گی لڑکیاں، اور ان کی جو حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پہ ان کے بھائی، ان کے والد، ان کے جو والدہ ہیں وہ یہاں پہ موجود ہوں گی۔ تو بہت ہی زبردست قسم کا ایونٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو ایک اور چیز یہاں پہ میں بتاتا جاؤں کہ یہ جو میچ ہے یہ ہنزا کریم آباد میں کھیلا جا رہا ہے، جبکہ آس پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں پہ راکا پوشی، کہیں پہ دیران پی، تو بہت ہی خوبصورت نظارے جو ہیں وہ بھی آس پاس آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اس جگہ پہ۔ لیکن سب سے خوبصورتی کی چیز یہاں پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بچیاں کھیلتی ہیں فٹ بال اور ساتھ ان کے جو والد ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں سیٹیاں بجا کے، تالیاں بجا کے، تو یقین کریں کہ وہ جو ایک نظارہ ہوتا ہے اس نظارے سے خوبصورت شاید ہی کوئی جگہ، مطلب آپ کو جگہ یا جو سینریز ہوتی ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن اس نظارے سے خوبصورت شاید وہ جو چیز ہے وہ آپ کو نہ لگے۔ تو یہاں پہ بھی جو مہمان خصوصی بھی آ گئے۔ اب یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ جو بچیاں ہیں یہ اپنی والدہ کے ساتھ گراؤنڈ میں جا رہی ہیں، اور اس میچ میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جب اس میں ہاف ہوگا، جب میچ کا جو ہاف آ جاتا ہے تو اس میں یہاں پہ جو ان کی والدہ ہیں وہ پھر اپنی ٹیلنٹ کا مظاہرہ کریں گی، وہ بھی ضرور دیکھیے گا، جس میں کہ کافی جو ایجڈ ہیں وہ بھی خواتین ہوتی ہیں۔ تو میچ بھی آپ کے سامنے شروع ہو گئے، کچھ جو ان کے مناظر ہیں آپ دیکھیں۔ جب ہاف ہوا تو اس میں ایک بہت ہی مزے کی اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جتنی بھی خواتین ہیں وہ ایک مخصوص فاصلہ تھا وہاں سے کک لگائیں گی اور گول کرنے کی کوشش کریں گی، اور ان کو انعامات جو ہیں وہ بھی دیے جائیں گے۔ تو اس میں کافی ایجڈ خواتین بھی تھیں، ینگ بھی تھیں، تو یہ بھی ایک مطلب جو ایکٹیویٹی تھی۔ تو ابھی یہی دیکھیں کہ انہوں نے جو ہاف تھا اس کو بھی بورنگ نہیں ہونے دیا، مطلب ایک بہت ہی مزے کا ایونٹ رہا۔ ہماری ٹیم کو جوائن کیا ہے تو اس کا فائدہ بھی کریں گے۔ ٹائم کا خیال کرتے ہوئے میں ٹیم کو لمیٹڈ جائے گا۔ میچ کا دوسرا ہاف شروع ہوا، اور یقین کریں کہ ابھی آپ خود دیکھیں کہ کتنی انرجی بھری ہوئی ہے ان بچیوں میں۔ آپ ان کے انٹرویو بھی لازمی سنیے گا، کیونکہ اس میں انہوں نے کلیئر کٹ بتایا کہ ان کو ان کے والد اگر سپورٹ نہ کرتے، بھائی سپورٹ نہ کرتے، ان کی جو سوسائٹی ہے بالخصوص
جہاں پہ وہ کھیلنے جاتی تھیں اور وہاں پہ جو لڑکے ہوتے تھے وہ ان کو سکھاتے تھے. تو یہ کبھی بھی نہ ہوتا کہ آج آپ کو اس طرح کے جو ایونٹ ہے وہاں پہ دیکھنے کو ملتے. تو وہاں پہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک بندہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے, وہاں پہ پوری سوسائٹی, ان کا پوری فیملی, سارے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو تب جا کے اس طرح کی خوبصورت انرجی, پازیٹیوٹی آپ کو وہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے. تو آپ کچھ میچ جو ہے وہ اس کو انجوائے کریں. آخر میں ان کے انٹرویوز ہوں گے, وہ بھی ضرور سنیے گا. اس کی وجہ یہ کہ اس سے آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ مطلب کیوں گلگت بلتستان اتنی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں آگے سے آگے بڑھ رہا ہے, جبکہ ہمارا پاکستان جو ہے یہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں دن بدن آگے سے آگے بڑھ رہا ہے. مطلب نیگیٹو سے مراد یہ کہ جیسے ٹک ٹاک میں عجیب و غریب چیزیں آ رہی ہیں, یا مطلب وہاں پہ کسی کو کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی فتویٰ لگا دے اس طرح کا. لیکن اگر اسی طرح کی ایکٹیویٹی ہمارے پاس ہو, ہماری بچیاں کو فٹ بال کی طرف جائیں, تو وہاں پہ فتوے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ صرف ان کی انٹرویو سنیں گے تو اس چیز سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں صرف ان بچیوں کی تو محنت ہے ہی ہے, لیکن جو سپورٹ ہے وہ بلا شبہ سوسائٹی کی بھی ہے, ان کے والدین کی بھی ہے, ان کے بھائیوں کی بھی ہے. تو ان کی جو سپورٹ تھی اور ان بچیوں کا جو جذبہ تھا, مطلب جسے کہتے ہیں کہ ہیڈس آف, اور بالکل بندہ جہاں پہ کچھ بیان ہی نہیں کر سکتا کہ یار میں ابھی اتنی پازیٹیوٹی پہ, اتنی اچھی ایکٹیویٹی پہ میں کیا بولوں. نارملی جتنے بھی یہاں کے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں میوزک بہت زیادہ ایک ضروری سمجھا جاتا ہے, لیکن یہاں پہ میوزک اس لیے نہیں بج سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بالکل ساتھ ایک جگہ پہ فوتگی ہوئی, تو انہوں نے ان کے احترام کی وجہ سے یہاں پہ میوزک نہیں بجایا. تو ابھی آپ انجوائے کریں جی جو کلوزنگ سیرمنی ہے, اس میں جو ان کے انٹرویوز ہیں وہ ضرور دیکھیے گا, اس سے آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. فٹ بال میں سلیکشن ہو گئی لوکل لیول پہ, تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میں فٹ بال کی زیادہ شوقین بن گئی, کیونکہ ہم گلی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کرکٹ ہی کھیلتے تھے. اس کے بعد پھر میں بوائز کے ساتھ, ہمارا جماعت خانے کا ایک گراؤنڈ ہوتا ہے, وہاں پہ ہم لوگ جاتے تھے, میں جاتی تھی. تو بہت باتیں سننے کو ملی ہیں. میری امی میرے ساتھ سپورٹ میں تھی, ہمارے کوچ تھے سر خالد اور کریڈٹ کوچ رحیم کی, اس نے اتنا سپورٹ کیا ہے گرلس کا اسپیشلی.
اور میں اپنی امی اور سر خالد اور ساتھ میں جتنے بھی ہمارے ڈائمنڈ ایف سی کی مینجمنٹ ہے سارا کریڈٹ میں ان کو دینا چاہوں گی. اور میں اسی وجہ سے میں اس اسٹیج پہ ہوں اور میں خود یونیورسٹی میں اسی اسپورٹس کی وجہ سے میں پڑھ بھی ہوں. اور ہمارے کلب کے 2 انٹرنیشنل پلیئرز ہیں انمول اور سہر جو کہ ہمارے کلب سے گئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ موسٹ آف 50+ اسٹوڈنٹس اس ٹائم فل اسکالرشپ پہ لاہور, اسلام آباد, بڑے یونیورسٹی میں, پنجاب یونیورسٹی, قائد اعظم یونیورسٹی, ایون میری سسٹر خود قائد اعظم یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئی. آئی ایم اسٹل دا اسٹوڈنٹ آف قائد اعظم یونیورسٹی. تو انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ ہمارے ایس پی ایل سے میں یہی امید کروں گی کہ وہ اس طرح کے اپرچونیٹیز آگے اور دیں گے تاکہ ہمارے جو پلیئرز ہیں ان کو ایک ایجوکیشن کا بھی ایک وے ملے کہ جن کے پیرنٹس فائنینشیل سپورٹ نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی ایک بہت اچھا اپرچونیٹی ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ کیپٹن. ڈائمنڈ ایف سی ہمارے ساتھ مخاطب تھی. اس کے بعد یقیناً آپ کو بتاتے چلیں کہ حمزہ یونائٹیڈ جو کہ آج کے چیمپئنز ہیں ان میں سے ان کی ٹیم میں سے کوئی 4 کے قریب ریسنٹلی دبئی جا کے آئے ہیں اور دبئی میں انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے. تو ان کی کیپٹن ہرسل آئزہ, ان کا تعلق کریم آباد سے ہی ہے. مہانور پرین, ہم پیار سے ان کو آئزہ کہتے ہیں لیکن آفیشل میں ان کا مہانور پرین ہے. تو یہ ریسنٹلی یہ خود بھی جا کے آئی ہے اور انہوں نے آگے گرلس کے لیے ایک پلیٹ فارم بھی سیٹ کیا ہے کہ وہ فٹ بال میں اپنی جرنی کو آگے بڑھائیں. تو ان کی جرنی کے بارے میں ہم سنیں گے, انہوں نے فٹ بال کیسے شروع کیا اور یہ ایون اسپورٹس اسکالرشپ پہ پڑھتی بھی ہے اور صرف فٹ بال نہیں کھیلتی ہے اور دیگر جو اسپورٹس کھیلتی ہے وہ خود بتائے گی آئزہ. تو مہانور پری سوری پلیز آپ اپنی جرنی کے بارے میں بتائیے گا. تھینک یو سو مچ اپرچونیٹی دینے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو السلام علیکم. میں مہنور پری, حمزہ یونائٹیڈ کی کیپٹن. میں ادھر چند الفاظ بولوں گی جو کہ میری فیملی اور میری سوسائٹی جو کہ میرے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہی ہے. سب سے پہلے میرے ابو کو سلام کی جو کہ میرے جب میں فیلڈ کر رہی تھی سب سے پہلے میرے ابو نے سپورٹ کیا, میری امی نے سپورٹ کیا اور میرے 3 بڑے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ میرا ایکسپیرینس ہے جنہوں نے ہمیں ہوم گراؤنڈ میں اتنا, جب ہم بچپن میں 13 سال کی تھی میں نے فٹ بال اسٹارٹ کیا ہے, تب سے لے کے ابھی تک میرے ساتھ جتنے بھی میرے لڑکیاں پلیئرس ہیں, میرے لڑکے ایج میٹس پلیئر ہیں, انہوں نے ابھی تک سکھایا ہے اور ہمارے ساتھ ابھی تک کھڑے ہیں اور ہمارے کوچ ہیں ان کے لیے ہم یہ سلام کرتی ہیں. اس کے علاوہ ایکسپیرینس جو ہمارے لیے اپرچونیٹی پرووائڈ کرتی ہے نہ صرف حمزہ بلکہ پورے گلگت بلتستان کے لیے یہ اپرچونیٹی ہے کہ اپنے ٹیلنٹ کو شو کرے, اپنے جو بھی اسپورٹس میں جو ہے چاہے وہ ایجوکیشن میں ہے وہ سب کچھ ہمارے لیے اس پلیٹ فارم پہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری ٹیم بنی ہے وہ ایز اے خود ریسنٹلی ایک ہمارا MGPL ہوا تھا جس میں ہم نے ایز اے حمزہ یونائٹیڈ ادھر بھی ہم نے پرفارمنس کیا تھا اور اس میں جو ہے انڈیویجول جا کے حیدرآباد, الدیپ, کریم آباد سے ملا کے تاکہ ہم ایک ہو جائے, 1 جماعت ہے, ہم سب ڈائیورسٹی میں رہتے ہیں. اس مشن کے ساتھ میں نے یہ ٹیم اور میرے کوچز نے یہ ٹیم بنایا تھا اور الحمدللہ ہم نے HPL جو بہت بڑا ایونٹ پورے گلگت بلتستان میں ہے اور ون کیا ہے. تھینک یو سو مچ جو ہمارے سپورٹرز تھے, جو سپورٹرز نہیں بھی تھے ان کے لیے بھی تھینک یو سو مچ اگین. تھینک یو سو مچ. آپ نیچرل بیوٹی کی بات کریں, ایک اور کیول ہے لیکن پہاڑ کے نیچے وہ جو لکیریں ہیں جن کو ہم چینلز کہتے ہیں, واٹر چینل, یہ وہ لکیریں ہیں جن میں زندگی پائی جاتی ہے کیونکہ ان کے نیچے جب آپ دیکھتے ہیں تو پوری کمیونٹی, ہری بھری کمیونٹی آپ کو نظر آتی ہے. اس کا ایک ہی راز ہے, 4 ہاتھ ہیں, 2 ہاتھ مرد کے اور 2 ہاتھ عورت کے. ان 4 ہاتھوں میں اس وادی کو سینچا ہے. اور چنانچہ جب آپ گہرائی میں جائیں, تحقیق کے اندر جائیں تو یقیناً ہماری خواتین
उस दौर से जब हम गुर्बत में फंसे हुए थे तब से लेकर यहाँ तक कुर्बानियों की एक लंबी कहानी है। हमारी माएँ जब रुई काटती थी तो रुई जितनी उसकी जो थ्रेड बनती उस थ्रेड के साथ बहुत दूर तक अपने बच्चे के बारे में सोचती थी। शायद वो आज के हुंजा को ड्रीम कर रही थी। आज बिल्कुल उसी तरह से हुंजा तरक्की कर रहा है और नए तजुर्बात से गुजर रहा है, नए तजुर्बात, क्योंकि ऐसा माहौल बहुत कम जगहों पे शायद पाया जाता हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है। बहुत सारे मुझे जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। बहरहाल बहुत सारे डिफरेंट काम करते हैं तो हर हवाले से बताना मुश्किल हो जाएगा। अलबत्ता यहाँ पे बीइंग HWPL वन ऑफ द फाउंडर प्लस कैबिनेट मेंबर, आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। हम लोगों ने तकरीबन 3-4 साल पहले स्टार्ट किया था। हमारे जो HPL की टीम है, इन्होंने बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की जब हमारे फीमेल ने कहा कि वो ये काम करना चाह रहे हैं, वो मैदान में उतरना चाह रहे हैं। तो होता ये है कि ख़वातीन किसी फील्ड में आगे आना चाहें तो वहाँ पे एक बैक पे एक सपोर्टर होता है, चाहे उसका फादर हो, भाई हो या कोई और हो या सोसाइटी हो, फिर वो खातून हिम्मत करती है आगे आने के लिए। मैदान में उतरना चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, ये मैटर करता है, हारना या जीतना मैटर नहीं करता। हमारी ख़वातीन हर फील्ड में आगे हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो जैसे सर ने कहा, और फिर हमारे सर और हमारी जमात करीमाबाद जमात, हमारे पेरेंट्स, फादर, भाई, ये वो हस्तियां हैं जो इन ख़वातीन को मैदान में लेके आते हैं और फिर इनकी हौसला अफजाई करते हैं, इनके बैक पे खड़े हैं। और इसके साथ साथ उनके जो घर वाली ख़वातीन हैं, जैसे हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं। जी, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने यकीन कुछ न कुछ सीखा होगा, क्योंकि पहले फुटबॉल था बच्चियों का, फिर जो बीच में इवेंट थे, फिर इस तरह जो इनके ख्यालात का इजहार था, तो बहुत सारी जो चीज़ें यकीनन आपने देखी होंगी और सुनी होंगी और उसके बाद कुछ न कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अब आपने इससे क्या सीखा वो तो आप ही बेहतर जान सकते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी आपने नहीं जाना। तो मिलते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी सोसाइटी को हेल्दी बनाइएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।